الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور من نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایت ہی محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 24ویں سپارے کی آیت مبارکہ ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ وتم برہانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچائی کے ساتھ آئی، جو سچائی لے کے آئی، وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی۔ ایک ذات تو سچ لے کے آنے والی ہے، ایک ذات وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک هم المتقون، اور یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی متقین ہیں۔ اور بہت سی تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عن علی بن ابی طالب قال الذی جاء بالحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سچ لے کے آئی ہے، سچائی کے ساتھ جو ذات آئی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ وصدق بہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ اور بہت سی تفاسیر کے اندر، تفسیر در منصور ہے،
تفسیر حازن اور کنز الایمان اور صواعق المحرکہ اور بہت سی ایسی تفاسیر ہیں جن کے اندر اس آیات مقدسہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ بیان فرمائی ہے۔ تو کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو رونق بازار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں اور حامل انوار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، حاصل افکار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، مظہر کردار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، واقف اسرار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، اور زینت دربار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، ساکن مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں۔ اور آپ شفق بھی ہیں اور شفیق بھی، آپ رہبر بھی ہیں اور خلیق بھی، اور آپ احسن بھی ہیں اور عتیق بھی، اور آپ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کہا، اور روح الامین نے حاضر دربار شاہ ہو کر کہا کہ صحابہ میں ہے اعلیٰ مرتبہ صدیق اکبر کا، اور کہا ثانی اثنین ان کو خدا نے، کہا ثانی اثنین ان کو خدا نے، کہا ان کو صدیق ہے مصطفیٰ نے، اور محمد ہیں شکار رب جلی کا، محمد کا شکار صدیق اکبر ہیں۔ حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ہماری مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں آپ کو اپنے بچپن کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بچپن کا واقعہ سنانا شروع کر دیا، کہا کہ میری عمر 4 سال کی تھی، اونلی 4 ایئر کی میری عمر تھی، کہ میرے والد ابو قافہ مجھے لے کر ایک بت خانے میں گئے، بت کوٹھی جو ہے اس میں گئے، جا کر مجھے کہا اے ابو بکر، یہ جو بت خانے ہیں، یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، تم نے ان کو سجدہ کرنا ہے۔ اتنی بات کو کہہ کر مجھے وہ کمرے سے وہ باہر چلے گئے، لیکن میں ادھر ہی رہا۔ میں قریب ہوا، ایک بت کو کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، لیکن بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں دوسرے بت کے پاس گیا، اسے میں نے کہا کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ، لیکن اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں تھوڑا سا دور ہوا، ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر میں نے کہا اگر تم حقیقتاً اللہ ہو، تم حقیقتاً اگر خدا ہو، اب میں تمہیں مارنے لگا ہو، تم اپنے آپ کو مجھ سے بچاؤ۔ لیکن وہ بت تھے، وہ کہاں سے یہ جواب دیتے؟ لیکن جب کوئی جواب نہ ملا، میں نے پتھر ایک بت کو مارا، لیکن جب وہ پتھر بت کو لگا، بت گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ میرے والد نے جب یہ سب دیکھا تو میرے رخسار کے اوپر زوردار تمانچہ مارا اور مجھے پکڑ کے میری والدہ محترمہ ام الخیر کے پاس لے گئے، جا کر سارا جو ہے قصہ سنا دیا۔ میری والدہ محترمہ کہتی ہیں ان کو اپنے حال کے اوپر رہنے دو، جس حال میں یہ ہیں ان کو اس حال پہ رہنے دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے مجھے غیب سے آواز آئی تھی کہ ہے اللہ کی سچی لونڈی، تجھے مبارک ہو کہ تیرے ہاں ذات بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کا نام سمانوں میں صدیق ہے، اور یہ زمین کے اوپر حضور آقا علیہ السلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ تو حضور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ختم ہی کی تھی، اتنی دیر میں حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، کیونکہ صدیق کے یہ صدیق ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ملک شام میں گیا ہوا تھا، میں ملک شام میں تجارت کی سفر کی وجہ سے گیا ہوا تھا، تو وہاں پر میں نے ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں کیا خواب دیکھتا ہوں کہ سمان سے چاند اتر رہا ہے اور وہ چاند ہر گھر میں داخل ہو رہا ہے، پھر ادھر سے نکلتا ہے، ہر گھر میں سے داخل ہوتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر وہی چاند میرے گھر میں آ جاتا ہے، میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور میری گود میں آ جاتا ہے۔
جب وہ میری گود میں آ جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی ٹھہر جاتا ہے، پھر کہیں بھی نہیں جاتا، ادھر ٹھہر جاتا ہے۔ تو میں گیا، جب صبح ہوئی میں ایک جو بہرا راہب تھا، خواب کی تعبیر بتانے والا تھا، میں اس کے پاس گیا، جا کے اس کو اپنی خواب جو ہے بیان کی۔ اس نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کہ میں موقع معظمہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں ضرور تمہارے اس ملک میں، تمہارے قبیلے میں ضرور ایک ایسا نبی جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے جو آخری نبی ہوگا، اور تم اس کے ساتھی بھی بنو گے، تم اس کی تصدیق بھی کرو گے، تم اس کے ساتھی بنو گے۔ تو بس جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ دریافت کیا، اس کے بعد جب وہ شام کے سفر سے واپس آئے تو ان کے پاس جب وہ جو قریشی قبیلہ کے بڑے بڑے سردار تھے وہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے بھی گئے کہ آپ نے جو تجارتی سفر کیا اس میں کامیابی رہا ہے، تو ساتھ ان کو یہ بھی بتانے گئے کہ آپ کا جو دوست ہے محمد، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کو جھٹلا دیا ہے، وہ ایک خدا ہونے کی طرف بلا رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو میں جا کے پوچھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ایک خدا ہونے کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بالکل صحیح ہے، کیونکہ میں ایک اللہ ہونے کی طرف بلا رہا ہوں اور میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی، کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ جب تم تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے تم نے ادھر کیا خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کیا تم نے بتائی تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب آپ کو کس نے بتایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ خواب مجھے اسی نے بتایا ہے، یہ خواب مجھے اسی نے بتایا ہے کہ جس کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں کہ ایک خدا کی طرف آؤ، ایک خدا کے پاس مانو، ایک خدا کو مانو۔ تو حضرت ابو بکر نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کے اوپر بوسہ دیا اور آپ کے دست مبارک کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب میرے والد اسلام لائے، ایمان لائے، ان کے پاس 40,000 دینار تھے، 40,000، تو انہوں نے سب کے سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جتنا نفع مجھے حضرت ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اور تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، کیا میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ تو آپ ہی کے لیے ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ میرے پر جس نے احسان کیا ہے سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن میرے ذمہ ایک کا احسان باقی ہے، وہ ابو بکر ہے، ان کا احسان کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ تو مقام صدیق اکبر کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن یہ فرما رہے تھے کہ جو نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے جنت میں جائے گا، جو صدقہ خیرات کرتا ہوگا صدقے کے دروازے سے جنت میں جائے گا۔ اسی طرح ہر بات حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو ان تمام دروازوں سے جنت میں داخل ہو جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں ابو بکر، وہ آپ ہی ہو کہ آپ کو ہر دروازے سے آواز آئے گی، جہاد کے دروازے سے آپ کو آواز آئے گی، نماز کے دروازے سے آواز آئے گی، زکوٰۃ کے دروازے سے آواز آئے گی، صدقہ و خیرات کے دروازے سے آپ کو آواز آئے گی، ہر دروازے سے آپ کو آواز آئے گی کہ ابو بکر ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ، ابو بکر ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب حضور کی یہ حدیثیں سننے کے باوجود بھی جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک کرے تو وہ خود جہنمی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک کرے اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہو نہیں سکتا، کیوں نے حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ قیامت کے دن حوض کوثر میں ابو بکر میرا ساتھی ہوگا۔ تو مقام محبت دیکھیے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انگوٹھی دی، کہا کہ جاؤ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ کر لے آؤ۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس جاتے ہیں، جا کے اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر دے دو۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ لکھ کر دے دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ انگوٹھی پیش کی۔ آقا علیہ السلام نے جب انگوٹھی کو دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے کہا ابو بکر یہ زیادتی کیسی ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تو محمد رسول اللہ میں نے لکھایا تھا، لیکن ابو بکر صدیق کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے یار غار نے آپ کا نام اللہ کے نام سے علیحدہ جدا نہیں چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں چاہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق لکھا گیا ہے۔ تو پھر وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا، کہ یہ اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا کہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ابو بکر کا نام حضور کے نام سے جدا نہ ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مقام عشق دیکھیں حضرت ابو بکر کا۔ حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، یہ جنگ بدر کا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں بابا جان جنگ بدر کے دن آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے میں ہیں، تلوار کی ضد میں آئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہا میرے بیٹے تو نے مجھے اپنا والد سمجھ کر چھوڑ دیا، میں کئی مرتبہ تیری تلوار کے نیچے آیا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آیا ہوتا، میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ تجھے رسول اللہ کا گستاخ سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ ہے عشق محمد، ایسا عشق ہوتا ہے۔ حضور آقا علیہ السلام سے ایسا عشق کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک ہوا، انہوں نے اس سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب بھی میرا وصال ہو جائے، جب میں دنیا سے پردہ کروں تو میرے جنازے کو لے کر جانا حضور کی بارگاہ میں، حضور کے دربار پہ، جنازہ باہر دروازے کے پاس رکھ کر کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا صدیق حاضر ہے، یہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اگر دروازہ کھل جائے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر لے جانا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں جو ہے دفن کر دینا۔ جب ان کا وصال ہوا تو صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، آپ کا جو ہے جنازہ مبارک لے کر دروازے کے پاس گئے، روضہ رسول کے دروازے کے پاس جا کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا دوست صدیق اکبر حاضر ہے، یہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ تو ایک دم دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیبی، کہ دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔